غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا، چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا، چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے، یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے عزیزا یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے عزیزا یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا، تو نے جانا ہے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا، تو نے جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا، چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سما
نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں اور ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد عشق رسول المعروف حاجی حسن دین مرحوم والی گوندلا والا میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کرم اس کا یہ ہے کہ بنانے کے بعد اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور قبر اور آخرت میں تم سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، جس کی تیاری بڑی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آخرت کی تیاری کے لیے لوگوں کو ہمیشہ درس دیا، اور جو وقت گزرتا گیا حالات بگڑتے چلے گئے، برائیاں بڑھی، بے حیائی بڑھی، فحاشی بڑھی، بریانی بڑھی، رشوتیں بڑھ گئیں، سود بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ گئیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھا جاتا، برائی سر اٹھا کر کی جاتی ہے، گناہ سینہ تان کر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سر عام کی جاتی ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ اس کے اوپر کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جس میں غیب بتانے والے محبوب علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا، عنقریب ایسا زمانہ آئے گا، ایک وقت میں ایسا زمانہ آئے گا، اور اس طرح کی کئی احادیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج کی گفتگو میں ہم انہی چند حدیثوں پر کچھ باتیں سماعت کریں گے تاکہ کچھ فکر آخرت نصیب ہو، اور یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بھی یہ بتایا ہے کہ ایک زمانے میں ایسا ہوگا، یہ حضور کو کیسے پتہ چل گیا کہ آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اسپیشل شان عطا فرمائی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کی آنے والی خبریں بھی عطا فرما دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو میرے سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں نقل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا عنقریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ پہلی چیز فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرۃ، وہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور اپنی آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری چیز فرمایا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، وہ لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ تیسری چیز فرمایا يُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، وہ لوگ مخلوق سے محبت کریں گے اپنے خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھی چیز
فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبۃ، وہ لوگ گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ اور پانچویں چیز فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرۃ، فرمایا وہ محلات سے محبت رکھیں گے لیکن وہ اپنی 2 گز کی قبر کو بھول جائیں گے۔ تو غیب بتانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری حالت کو 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، اور آج وہ 5 چیزیں ہم بھول گئے، ان 5 چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت نہیں رہی جن کے ساتھ محبت کرنے کا طرز تھا، اور ان 5 چیزوں کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے جن سے دور رہنے کا حکم تھا۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرۃ، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ آخرت کی تیاری کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ آخرت کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، لیکن ہماری ساری دوڑ صرف دنیا کے لیے، دنیا 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 اور بس دنیا۔ مال سے محبت رکھیں گے، حساب کو بھول جائیں گے۔ مال آتا کس کو برا لگتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، میں ہوں آپ ہے، سبھی مال کے متوالے ہیں۔ پیسہ آتا کسی کو بھی برا نہیں لگتا، ہر بندہ پیسے سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے حساب کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو قیامت والے دن حساب دینا پڑ گیا اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ مال آتے ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا، دل بڑا راضی ہوتا ہے کہ مال آ رہا ہے، لیکن قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ فرمایا قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے نیچے دب کر رہنے والے انسان کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک بچے نے سوال کیا نا اپنے استاد صاحب سے، اس نے کہا استاد صاحب میدان محشر کیسا ہوگا؟ تو اس نے 1 روپیہ نکال کے اس بچے کو تو گفٹ کیا، 2 روپے ساتھ والے کو دیے، 5 روپے ساتھ والے کو دیے، 10 روپے ساتھ والے کو، پوری کلاس میں اس نے پیسے بانٹے، لیکن سب سے کم اس کو دیے جس نے سوال کیا تھا۔ اس کے دل میں خیال آ گیا، اس نے کہا سوال میں نے کیا، شاندار بات میں نے کی، انٹلیکچوئل میں ہوں، ذہین ترین میں ہوں، پیسے مجھے زیادہ ملنے چاہیے، لیکن استاد صاحب نے زیادتی کر دیا، استاد صاحب نے پیسے کسی اور کو دے دیے، لہذا یہ غلط ہوا ہے، پیسے مجھے ملنے چاہیے تھے۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا ایسے کرنا، کل تم نے یہ پیسے خرچ کر کے آنے ہیں اور کل اسکول نہیں آنا، بلکہ فلاں تندور پر جا کر وہاں پر پڑھائی ہوگی۔ کل سارے بچے وہاں پہنچے، استاد صاحب نے کہا پیسے خرچ کر آئے ہو؟ کہا جی کر آئے ہیں۔ تو استاد صاحب نے کہا پڑھائی سے پہلے ایک بات ہے، جو پیسے خرچ کر کے آئے ہو اس تندور کے کنارے کھڑے ہو کر مجھے بس یہ بتاؤ کہ پیسے خرچ کیسے کیے۔ اب جس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اتنا پریشان ہو گیا، وہ زیادہ پریشان تھا کہ میں تندور کے کنارے کیسے کھڑا ہو جاؤں، تندور جل رہا ہے، گرم ہے، اس کے کنارے کھڑے ہو کے حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جس کو کل بڑا غصہ تھا نا کہ مجھے تھوڑا ملا ہے، آج وہ چھلانگے مار رہا تھا، جب اس کی باری آئی اس نے حساب دیا اور ہنستے ہوئے نیچے آ گیا۔ تو کہا بیٹا کل تو تم رو رہے تھے کہ تمہیں صحیح ملا نہیں اور آج تم بڑے خوش ہو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا استاد صاحب کل مجھے پتا نہیں تھا کہ آج ہونا کیا ہے، اور آج پتا چلا ہے تو مزے کو بھی مزہ آ گیا ہے۔ فرمایا بیٹا یہی میدان محشر ہوگا کہ کل جس کو اللہ نے زیادہ دیا پھر اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا، اور جس کو تھوڑا دیا ہے وہ صبر کے ساتھ زندگی گزار کے چلا رہے گا، میرا رب اس کو پہلے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو غریبی پر رونا نہیں چاہیے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روتے ہیں لوگ، پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر پریشانیاں اسی بات کی ہے کہ پیسہ نہیں ہے، فلاں بندہ کاروباری ہے، وہ ہر خواہش پوری کر لیتا ہے، مجھ سے میری خواہش پوری نہیں ہوتی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ پیسے کے ساتھ محبت کریں گے مگر وہ بھول جائیں گے کہ میدان محشر میں اپنے رب کو حساب بھی دینا ہے۔ پھر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ میدان محشر کے نزدیک پیسے کے لیے انسان کیا کچھ کرے گا۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہیں رہے گا، جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا، یعنی روزی ملے گی، لیکن ملے گی کیسے؟ اپنے رب کو ناراض کر کے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب پیسہ کمانا اپنے رب کو ناراض کیے بغیر آسان نہیں ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑے گا، اور اگر والدین بھی نہ ہوئے تو اس کی ہلاکت اس کے رشتہ داروں کے ہاتھوں سے ہوگی، اس کے پڑوسیوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت یعنی کم رزق پر شرط دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ ہر بندہ کہے گا کہ تو کی کمانا پیا، فلاں گئے انہیں کوٹیاں بنا لی ہیں، انہیں زمینہ خرید لی ہیں، انہیں مربے بنا لے، انہیں فلاں نے انج کر لیا، فلاں نے انج کر لیا۔ ہر بندہ پیسے کی دوڑ دھوپ میں ایک دوسرے کو تانا دے گا، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ان کے تانوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جائے گا، حرام کمائے گا، اپنے آپ کو امیر بنانے کی خواہش کے اندر حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گا۔ آج دیکھ لیں وہی حال نہیں ہوا ہمارے ساتھ، سود کے نئے نئے طریقے، جگہ بیچنے کے نئے نئے طریقے، حرام طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پیسہ آ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، لیکن ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ میدان محشر میں اپنے رب کو جواب بھی دینا ہے، قیامت والے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اہل قرابت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے بندہ کون سا گناہ نہیں کرتا؟ ہر گناہ کی حد کراس نہیں کر رہا، ہر عمل کی حد کراس نہیں کر جاتا، شریعت مطہرہ کی دھجیاں نہیں بکھیرتا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، ایسا وقت آئے گا کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، وہاں سے نہ ہوا تو والدین ہلاک کریں گے، وہاں سے نہ ہوا تو رشتہ داروں سے نہ ہوا تو اپنے پڑوسیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اور دیکھ لے، ایک جگہ سے بچتا ہے تو دوسرا، دوسری جگہ سے بچتا ہے تو تیسرا، تیسری سے بچتا ہے تو چوتھا، ہر جگہ سے اس کو تانے ملتے ہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، اور یہی باتیں اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، حرام کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے کب تک ہم ان تانوں کے اندر پھنسے رہیں گے، اور کب تک اپنی آخرت تباہ کرتے رہیں گے، کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اللہ کی قسم ہے، حرام کھانے والا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا کبھی قرب نہیں پا سکتا، مال جمع کرنے کی فکر میں ہے، مگر یہ بھول گئے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور لقمہ حرام اس قدر برا ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانے والے کی اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتا، حرام کھانے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہماری اکثر دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہم نے کبھی علماء سے آ کے پوچھا ہی نہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، یہ کام شرعاً ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک ایپلیکیشن چلی تھی، IDA ایپلیکیشن، اس میں سودی سسٹم تھا نا، تھوڑے پیسے ڈالو اور ڈبل ہو کے واپس مل جاتے تھے، کروڑوں لوگوں نے ڈالے اور کروڑوں واپس بھی ملے، لیکن یکدم وہ غائب ہو گئی۔ تب لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ غلط ہے، لیکن جب علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے، سود ہے، تب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تب ہر بندہ کہتا تھا ڈالو جی کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی
بھی پورے پاکستان کے اندر بینکنگ کے نظام میں کوئی اسلامی طریقہ کار موجود نہیں ہے پورے پاکستان میں. جب اسلامی طریقہ کار موجود ہی نہیں تو مجھے بتائیے پھر کسی بھی طرح کا قرض لینا اسلام کے نام پر بینک سے کہ یہ ہم اسلامی قرض دے رہے ہیں، اسلامی لون ہے، یہ کیا ہے؟ شرعی لون کیا ہوتا ہے بھائی؟ شرعی لون تو یہی ہے کہ 1% بھی ماں کا اپنا رکھا جائے، 1% بھی جو ہے وہ سود نہ رکھا جائے. لیکن لوگ حرام کھا رہے، حرام کھلا رہے، چل رہے، فیس بک پہ چلے رہے تو ہر دوسرے تیسرے اکاؤنٹ کے بعد سودی کاروبار کی مشہوری آتی ہے. کبھی قرض ایپ سے جو ہے وہ قرض لے لو، کبھی فلاں ایپ سے لے لو، کبھی فلاں سے لے لو. آج کل زمینوں کا کاروبار چلا ہوا ہے، جی فلاں سوسائٹی بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، فائلیں بک رہی ہیں. ابھی سے لے لو گے تو سال بعد ڈبل رقم ہو جائے گی. فائل تو لے لی، لیکن پوچھا ہے علماء سے کہ وہ فائل لینا کیسا ہے، اور فائل ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ فائل تو لے لی ہے لیکن جگہ کہاں ہے؟ جی جگہ ابھی انہوں نے نامینیٹ نہیں کی. تو بھائی کس چیز کے پیسے دے رہے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جگہ کا کہ کس جگہ پہ جگہ ہے؟ تو پیسے کس چیز کے دے رہے ہو؟ ناجائز ہے. کل کو جب وہ نامینیٹ کریں گے آپ راضی نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے جی میں نے پیسے اس جگہ کے نہیں دیے تھے، میں نے تو کہا تھا قریب قریب جگہ ملے، آپ نے مجھے سوسائٹی کے اینڈ پہ جگہ دے دی ہے. اور راضی ہو بھی جائے تو ایک بندے کے دل کی کیفیت سے تو مسئلہ نہیں بدل جائے گا. ناجائز تو ناجائز ہی رہے گا. شریعت نہیں چاہتی کہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہو اور حرام کمایا جا رہا ہے. کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مالک لوگ ہیں یہ، جنہوں نے زمینیں کاٹی ہیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں اور لوگوں کو حرام میں مبتلا کر رہے ہیں. صرف چھوٹا سا کام ہے نا کہ علماء سے رہنمائی لینی جائے کہ ہم نے یہ سوسائٹی جو ہے اس کی کٹنگ کی ہے، شرعی طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس کو بیچیں. یہ کام ہم نے علماء سے پوچھنا نہیں. کیوں کہ علماء سے پوچھا تو پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی. وہ کیسے گزارے گا؟ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کرنے سے پہلے چاہیے نا کہ مفتی کے پاس جائیں کہ حضرت یہ میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ طریقہ کار ہے تو کیا یہ درست ہے، کیا میں کر لوں؟ اگر جائز ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر اپنے رب عز و جل کو ناراض نہ کیجیے. منافع لینا جائز ہے، بھلے ہزاروں روپے لے. یہ بات کہتے ہیں نا جائز منافع رکھ دی. جائز منافع کیا ہوتا ہے بھائی؟ منافع جائز ہی ہوتا ہے، بھلے لاکھوں روپے لے. آپ کی ایک جگہ ہے، آپ نے 20 لاکھ کی لی ہے اور اسی وقت آپ نے اس کا 40 لاکھ روپے ریٹ لگا دیا تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی چیز ہے، آپ بیچ سکتے ہیں، مرضی ہے. منافع اللہ نے جائز رکھا ہے، جتنا مرضی لے لے، جبکہ وہ چیز مارکیٹ کے اندر موجود ہو، صرف آپ کے پاس نہ ہو. صرف آپ کے پاس ہوگی تو پھر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے مترادف ہو. لیکن وہ چیز اگر مارکیٹ کے اندر موجود ہے تو پھر آپ اس کو جتنے میں مرضی بیچیں. جیسے یہ گندم جو ہے اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے یا چاول وغیرہ اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے تو ذخیرہ اندوزی کرنے والے پہ لعنت فرمائی گئی ہے حدیث پاک میں. لیکن علماء نے لکھا ہے، فرمایا وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا کون ہے؟ جب وہ چاول مارکیٹ میں نہیں مل رہے، ان چاولوں کو اتنا ذخیرہ کر لیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جب دستیاب نہیں ہوں گے تو میں پھر ان کو اپنی مرضی کے ریٹ پہ نکال کے بیچوں گا، تو یہ حرام صورت ہے. لیکن اگر وہ چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس لیے اس کو ذخیرہ رکھتا ہے کہ چلو اگر ریٹ بڑھ جائے گا تو میں نکال لوں گا، تو وہ جائز ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ قسطوں کا کاروبار ہے، اکثر قسطوں کا کاروبار چل رہا ہے. انسٹالمنٹ کے کاروبار کا کیا حکم ہے؟ فی نفس ہی انسٹالمنٹ کا کاروبار جائز ہے، گناہ نہیں. لیکن اس کے اندر ایک شک آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہو جاتا ہے. اور وہ شک کیا ہے؟ وہ شک یہ ہے کہ اگر اتنی تاریخ تک پیسے نہ دیے تو آپ کو جرمانہ کیا جائے گا. اس وجہ سے یہ کاروبار ناجائز ہو گیا. اور اگر یہ شک نکال دی جائے تو باقی سارا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں جناب یہ کہ نقد پہ ہمیں 10,000 کا دے رہا ہے، ہم ادھار پہ لے رہے ہیں تو وہ ہمیں 20,000 کا دے رہے ہیں. یہی تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا اس کی چیز ہے جتنے کی مرضی دے.
وہ اس کی چیز ہے، انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں نا، وہ بھی تو اپنے آپ کو کوئی کسر لگوا رہے ہیں نا کہ وہ آپ سے لے نہیں رہا، اسی وقت اس نے آپ کو رعایت دی ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز بھائی اتنے کی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے لے لیں، نہیں آتی تو نہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرام میں نہ پڑے۔ اسی طرح کوئی مزدوری کرتے ہیں کسی دکان پر، کسی کارخانے میں، کسی بیکری پہ ہے، کوئی مستری ہے، مزدور ہے، تو حکم کیا ہے؟ معتدل انداز میں جو کام کیا جاتا ہے اس انداز میں کام کرنا واجب ہے۔ اگر اس سے کم سپیڈ پہ کام کریں گے تو جتنی دیر کم سپیڈ پر کام کیا ہے اتنی دیر کی روزی لینا حرام ہے، مزدوری نہیں لے سکتے۔ ایک مستری ہے، اس کا معمول میں 400-500 اینٹ ایک دن میں لگتی ہے، معتدل انداز میں لگے، نہ زیادہ سپیڈ نہ آہستہ، 400-500 اینٹ لگاتا ہے، لیکن آج اس کو تھوڑی سستی تھی، اس نے 350 اینٹ لگائی ہے، ویسے 400 لگاتا ہے، تو اب رات کو وہ اپنی 2000 روپیہ دیہڑی نہیں لے سکتا، وہ 50 اینٹوں کی جو معتدل انداز میں کام ہوتا ہے وہ 50 اینٹوں کی مزدوری اس کو ختم کرنی پڑے گی، وہ واپس کرنی پڑے گی، کیوں؟ کہ اس نے کام نہیں صحیح کیا۔ یہاں تو مالک سائٹ پہ جاتا ہے تو جناب کارخانے میں کام کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں کہ چل مالک باہر گیا ہوں تھوڑی دیر بیٹھ لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں چائے پینے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ 1 گھنٹہ درمیان میں روٹی وغیرہ کا ملتا ہے، نمازوں کا وقفہ آتا ہے، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چائے کے بہانے بیٹھ جائیں اور آدھا گھنٹہ چائے پیتے رہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا، وہ جنت میں جا رہا ہوگا، اس کے بیوی بچے آ جائیں گے اور آ کر اس کو پکڑ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس بندے سے فرمائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں سے کیا خیانت کی ہے؟ بیوی بچوں سے بڑی محبت ہے نا، لیکن قیامت والے دن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت والے دن بیوی بچے سگے نہیں رہیں گے، یہ خود دعویٰ دائر کریں گے، کہیں گے یا اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی تھی، اس کو جنت میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا بتاؤ تم نے کیا خیانت کی تھی؟ وہ عرض کرے گا نہیں مالک میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے ان کو کھلایا پلایا بڑا کیا، ان کی خاطر دن رات محنت کی، میں نے تو ان پہ بڑا کرم کیا ہے، ان کی ہر خواہش پوری کی ہے، میں نے ان کے لیے دن رات ایک کیا ہے، ان کے لیے سب کچھ کرتا رہا، میں نے ان کے لیے کوئی خیانت والا کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا بیوی بچوں سے کہ بتاؤ کیا خیانت کی ہے؟ وہ عرض کریں گے ہاں مالک اس نے ہمیں لباس بھی خرید کر دیا، اس نے جوتے بھی خرید کر دیے، کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کرتا تھا، ہر خواہش ہماری پوری کر دیتا تھا، لیکن صبح نماز کے وقت ہم سوتے رہتے تھے، کبھی جگایا نہیں تھا، کبھی قرآن پڑھنے کا نہ کہا تھا، کبھی روزہ رکھنے کا نہ کہا تھا، اس نے ہمیں نیک نہ بنایا، خود تو نمازیں پڑھتا رہا، خود تو نیک بنا رہا، خود تو تقوی اختیار کیے رہا، لیکن ہمیں نہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو، اور فرشتے اس کو پکڑیں گے اور میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے ذلت کی انتہا ہوگی، سب کے سامنے کہا جائے گا اے لوگوں یہ وہ بد نصیب ہے جس کو اللہ نے جنت میں جانے کا آرڈر دے دیا تھا مگر اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے۔ یہاں آرام کمایا تھا نا، بڑا مزہ آیا تھا نا، کرپشن کی کوٹھیاں بنا لی، ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں کے مالک بن گئے، وہ بیوی بچے جو عیش کرتے رہے انہی کوٹھیوں کے اندر، میدان محشر میں وہی دعویٰ دائر کر دیں گے، وہی رب کی بارگاہ میں آ کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے مالک اس نے ہمیں حرام کھلایا، تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے بتائیے پھر کیا جواب دیں گے؟ پھر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میری سنت پر چلنے والے کا لوگ مذاق اڑائیں گے، میری سنت پر چلنے والے کا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اور رول بیان کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جس نے میری سنت پر چلنے والے کا مذاق اڑایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم داڑھی رکھ لیں تو ہمارے ماں باپ ہمارے خلاف، داڑھی رکھ لیں تو بیوی جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتے، ہم نمازی بن جائیں تو ہمارے ماں باپ ہمارے خلاف، مری پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، وادی قزان نران جا رہے ہیں، سردیاں منانے جا رہے ہیں، گرمیاں منانے جا رہے ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے گھر سے نکلے تو ہر بندہ روکے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، دین کے لیے گھر سے نہ نکلو۔ تو مجھے بتائیے پھر بنے گا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا طائف کے میدان میں پتھر نہیں کھائے؟ یہ حضور کی سنت نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کیا پھولوں پہ چل کے تبلیغ فرماتے رہے؟ ہم جس زمانے میں اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اس میں تو علماء کو دونوں ہاتھوں پہ لیا جاتا ہے، دین کا نام لینے والا جو ہے وہ تو عزت پاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہر سیاستدان جن کو دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ بھی دینی ٹچ دینے میں لگا ہوا ہے، کیوں؟ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس قوم کو دین کا نام لے کر اپنے ساتھ نہ ملایا تو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم سے متنفر ہو جائے گا۔ اور ہر بندے نے دین کو لے لیا، ہر بندے نے دین کو لے لیا، ہر بندے نے دین کو لے لیا۔ ایک ہے جو خالص دین کی بات کرتا ہے کہ بھائی ہمارا مقصد دین ہے، وہ تو بتا رہا ہے نا کہ میرا مقصد دین ہے۔ ایک وہ ہے جو دین کے لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر اپنی دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا، دین اسلام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ عورتیں ہوں گی، لباس پہنے گی مگر لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی، اور حدیث پاک میں فرمایا مائل کرنے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کروانے والی ہوں گی۔ کیا ہم اس زمانے سے نہیں گزر رہے؟ کیا وہ اعمال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ شوہر کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھا سکے، بھائی کو اتنی ہمت نہیں کہ اپنی بہن کو سمجھا سکے، اور باپ جو ہے اس کے اندر تو بیچارے کے اندر ویسی طاقت ختم ہو گئی نا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹی یہ گندا لباس نہیں پہنتے۔ پہلے نقاب تھا، نقاب سے برقع تھا، برقعے سے نقاب آیا، نقاب سے چہرہ ننگا ہوا، چہرے ننگے سے آدھا سر ننگا ہوا، آدھے سر سے پورا سر ننگا ہوا، دوپٹہ جو ہے وہ اترا، اور پھر دو پٹے بن گئے، ایک ادھر آیا ایک ادھر آیا، اور اب وہ دوپٹہ بھی اتر گیا یار۔ پہلے پورا لباس تھا، پورا لباس سے تنگ لباس ہوا، تنگ سے شلواریں چھوٹی ہوئی، اور شلواریں چھوٹی ہونے کے بعد پھر وہ ٹائٹس بنی، اور آج قمیضیں بھی شرٹیں بن گئی، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہماری شادی کیا، ہمارے بیاہ کیا، ہماری فوتگیاں کیا۔ پہلے فوتگی پہ لوگوں کو غم ہوتا تھا، اب کون سا غم ہے؟ باپ مر جائے، ماں مر جائے، گھر والے مر جائے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جو مر گیا سو مر گیا۔ جنہوں نے آ کر ہونا ہے وہ بھی میک اپ کر کے آ رہی ہے، نیا سوٹ پہن کے آ رہے ہیں۔ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، فوتگی کا اعلان سنتے ہی یا فوتگی کی بات سنتے ہی گھر والے اسی حالت میں جو ہے وہ فوتگی والے کے گھر میں پہنچ جاتے تھے۔ کیوں؟ وہاں فوتگی ہوئی ہے، وہاں نئے سوٹ کا کام کیا ہے؟ اور اب ادھر فوتگی ہوئی ہے اور اگلے دن لڑکے لڑکیاں آپس میں مذاق کر رہے ہیں اسی گھر کے اندر بیٹھ کر۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ رہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہے، تو بھائی موت سے عبرت حاصل کیا کی ہے؟ لباس اس قدر چست اور گندے ہو گئے ہیں کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں۔ کون روکے گا؟ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا درد رکھنے والا جو ہے اس کو تکلیفیں دی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا دین غریبوں میں آیا تھا اور قیامت کے نزدیک بھی غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ آج دین کے لیے قربانی دینے والا آپ کو مالدار نہیں ملے گا۔ پیسے والا اپنے پیسہ چھوڑ کے کیسے قربانی دے دے؟ وہ اپنا سر کیوں کٹائے؟ غریب کیوں کٹوا لیتے ہیں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا دین غریبوں میں آیا اور قیامت کے نزدیک بھی غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہو گئے، ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو بھول گئے۔ ہمیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں بس سب کچھ یہی ہے اور ایسے ہی کام چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ اپنا دین محفوظ کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ آج دین کا نام لینے والا بیچارہ کتنا حسرت زدہ ہے۔ یہ بھی فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ دین بچانا اتنا مشکل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ دین بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ تم ایک پہاڑ کی کھو سے نکل کے دوسرے پہاڑ کی کھو میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ فرمایا قیامت کے نزدیک کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا اور یہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے خلاف پورا کفر کا نظام جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا۔ میرے نبی برحق نے سچ نہیں فرمایا؟ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، قادیانی، پرویزی، چکڑالوی، یہ سارے اکٹھے ہو کے کیا مسلمانوں کو نہیں دبا رہے؟ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اپنے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، وہ تو پلاننگ کر ہی رہے ہیں۔